ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر کریمنل کمپلینٹ جسے پرائیویٹ یا ڈائریکٹ کمپلینٹ بھی کہتے ہیں اور کریمنل ریویژن ہو یا اپیل ہو، اسی طرح بیل پٹیشنز ہو، اس کے علاوہ جو بھی کریمنل کیسز ہے وہ عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو جائے، یعنی ڈسمس ڈیفالٹ ہو جائے ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن، تو پھر کیا ریمیڈی ہے؟ ہم پچھلے ڈسکشنز کیسز لا پریسیڈنٹ میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ریمیڈی یہ ہے کہ اپر فورم پر چیلنج کیا جائے تھرو کریمنل ریویژن یا اپیل یا تھرو ریٹ جورسڈکشن۔ دوسری ریمیڈی جو ایزی ہے وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن فار ریسٹوریشن دائر کیا جائے، اور تیسری ریمیڈی یہ ہے کہ وہی جو ریمیڈی ہے یعنی وہی کیس ہے اس کو دوبارہ دائر کیا جائے۔ مثال کے طور پر جو ریویژن ہے وہ دوبارہ دائر کیا جائے، جو کمپلینٹ ہے اس کو دوبارہ دائر کیا جائے، فریش کمپلینٹ دائر کیا جائے، یہ بھی ایک ریمیڈی ہے۔ ہمارے سامنے کیس لا ہے، اس کی جو ریفرنس ہے 1996 MLD پیج جو ہے 1339 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اس میں چند پرنسپل ایکسپلین ہو گئے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 199، کریمنل پروسیجر کوڈ 1898 سیکشن 439A، یہ جو سیکشن ہے یہ کریمنل ریویژن کی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن اگینسٹ دی آرڈر ریفیوزنگ ٹو ریسٹور دا کریمنل ریویژن ڈسمسڈ فار نان پروسیکیوشن۔ یہاں پر آرٹیکل 199 کے تحت کانسٹیٹیوشنل پٹیشن یا ریٹ پٹیشن دائر کیا گیا ہے، کس کے خلاف؟ اگینسٹ آرڈر ریفیوزنگ دا ریسٹوریشن آف دی کریمنل ریویژن۔ جو اپلیکیشن دائر کیا گیا تھا اس کو ڈسمس کیا گیا ہے، کس لیے دائر کیا گیا تھا؟ کہ کریمنل ریویژن کو بحال کیا جائے جو نان پروسیکیوشن کی بنیاد پر خارج ہوا ہے۔ ریویژن پٹیشن فائلڈ بائی دا پٹیشنر اگینسٹ دا ایکویٹل آف ایکیوزڈ بائی دا ٹرائل مجسٹریٹ ہیڈ بین ڈسمسڈ بائی دا سیشنز کورٹ فار نان پروسیکیوشن۔ انہوں نے ریویژن دائر کیا تھا اگینسٹ ایکویٹل آف ایکیوزڈ، پھر وہ خارج ہو گیا نان پروسیکیوشن کی بنیاد پر۔ Petitioner's application for restoration of the revision petition was also dismissed by the session court۔ یعنی ایک ریمیڈی ہے کہ ریسٹوریشن اپلیکیشن دائر کیا جائے لیکن سیشن کورٹ نے اس کو بھی ڈسمس کر دیا۔ Hence the constitutional petition، اب constitutional petition دائر کیا گیا ہے۔ Neither any explanation was furnished for non-appearance of the petitioner or his counsel on the date of hearing of the revision petition, nor the delay of 11 months in filing the restoration application was explained۔ جو مین ریزن ہے ڈسمسل کہ سیشن کورٹ نے جو ریسٹوریشن اپلیکیشن خارج کیا ہے اس کی جو گراؤنڈز ہے وہ یہ ہے کہ پٹیشنر اور اس کے کونسل نے کوئی بھی وجہ ریزن پیش نہیں کی ہے اس کی غیر حاضری کی، کہ ہم کیوں غیر حاضر تھے، اور جو 11 منتھ کی ڈیلے ہوئی ہے اس کی بھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا جو ریسٹوریشن اپلیکیشن یہاں پر پیش کی گئی ہے اس کو ایکسیپٹ اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیس از ڈسمسڈ ان ڈیفالٹ ان وچ دا پارٹیز اور دیئر کونسل فیل ٹو اپیئر amounted to abuse of process of law۔ Case was not fit for interference in exercise of extraordinary constitutional jurisdiction۔ Constitutional petition was dismissed accordingly۔ تو پھر ہائی کورٹ نے بھی اس کے ریٹ پٹیشن کو خارج کر دیا اس بنیاد پر کہ جو آرڈر پاس ہوئے ہیں وہ ویلڈ گراؤنڈ پر اور لیگل ہے، کیونکہ آپ غیر حاضر تھے اور آپ کے پاس کوئی ریزن وجہ بھی نہیں ہے کہ کیوں غیر حاضر تھے اور کہاں تھے، اور اتنی زیادہ ڈیلے 11 منتھس ہوئی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ مین ججمنٹ ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 26/2/1995 کو ایڈیشنل سیشن جج لاہور کی آرڈر کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اپلیکیشن فار ریسٹوریشن آف دا ریویژن پٹیشن کو ڈسمس کیا ہے، اور جو مین ریویژن ہے وہ ڈسمس کیا گیا ہے 18/8/1992۔ تو یہاں پر جو اپلیکیشن دائر کیا گیا ہے 11 منتھس کے بعد اس آرڈر ڈسمسل کے خلاف ریسٹوریشن کے لیے، اس کی فیصلہ جو ہی ہے 26/2/1995، یعنی 1992 کو اس کا ریویژن پٹیشن خارج ہو گیا اور وہ 11 منتھ کے بعد آ گیا۔
यानी 1993 के एंड में आ गया। अब 93 में 2 साल यानी 1 साल इस पर लगा कि जो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन है वो वैलिड है या नॉन वैलिड है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मेंटेनेबल है, सस्टेनेबल है या नहीं है। तो यहाँ से मालूम होता है कि हमारे कोर्ट्स में एक छोटे से एप्लीकेशन पर कितना अरसा लगता है। अब यहाँ पर कुछ आर्गूमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पेश किए गए हैं। We have heard the Lauren counsel for the parties and consider the contention raised as well as authorities cited by them. We agree with the Lauren counsel that there is no specific provision in the Code of Criminal Procedure providing for the dismissal of a revision petition in default. बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि वो केस को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करे, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर में इस तरह प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं है, मौजूद नहीं है जो एक्सप्लेनेशन दे कि अगर पिटिशनर या प्रोसिक्यूशन वाला जो भी बंदा है, जो भी फरीक है, वो हाजिर हो तो केस को खारिज किया जाए। लेकिन कोर्ट अब जो वर्डिक्ट दे रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट देन नाइदर इज़ देयर एनी प्रोविज़न इन दिस कोड बारिंग द कोर्ट्स फॉर डूइंग सो। कोर्ट ये कहता है कि ये बात सही है कि कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है, लेकिन यह भी मना नहीं किया गया है कि वो अदम पैरवी की बुनियाद पर केस को खारिज ना करे। बारिंग यानी प्रिवेंट या टू स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम डूइंग सो, यानी कोर्ट इस तरह कर सकती है, अगर कोई आ नहीं रहा है तो कोर्ट क्या करेगी, केस को खारिज ही करेगी। इट इज़ एन ओल्ड एंड वेल नोन प्रैक्टिस दैट व्हेन नो वन अपीयर्स टू प्रेस देम द कोर्ट्स डिसमिस सच पिटिशंस आर फॉर दैट मैटर many other types of applications and petitions. For example, applications under section 476 for initiating proceedings in case of offences committing during the judicial proceedings, bail applications under section 497 or 426 CRPC, application for transfer under section 526 etc. तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी क्रिमिनल पिटिशंस या एप्लीकेशन दायर किए जाते हैं और अगर वहाँ पर नॉन प्रोसिक्यूशन हो तो उसको खारिज ही किया जाएगा, और ये क्रिमिनल प्रैक्टिस का पार्ट है, हिस्सा है। फिर यहाँ से ये भी मालूम होता है कि अगर बहाली रिस्टोरेशन की प्रोविज़न भी नहीं है, फिर मना भी नहीं किया गया है, तो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दायर हो सकती है और उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर ग्राउंड सफिशेंट हो, वैलिड रीजंस हो। इसके बाद कोर्ट कहती है देयर अपीयर्स टू बी cogent reason for such a practice because where a party who has moved the machinery of the court personally or through a counsel, he and his counsel are fully aware of the date fixed for its hearing, but deliberately or without reasonable excuse absent themselves on that date, court would be quite justified in dismissing the case in default of their appearance, rather than proceeding to inquire into the matter with a view to decide it on merits without the assistance of the party or his counsel and without even being sure as to whether the facts stated in the application or petition are correct. यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर फरीक को पता ही है कि डेट फिक्स्ड पर हमारी हेयरिंग है और फिर वो गायब हो जाए और रीज़नेबल एक्सक्यूज़ भी ना हो, यानी सफिशेंट रीज़न भी ना हो उसकी हाज़िरी की, तो कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड है कि वो केस को डिसमिस करे ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोसिक्यूशन, क्योंकि वो हाज़िर ही नहीं हुए तो कोर्ट क्या करेगी। और अगर कोर्ट के सामने असिस्टेंट ही नहीं हो कि वो उसको परसू करे केस को, कि विदाउट असिस्टेंस ऑफ द पार्टी केस का मेरिट पर फैसला नहीं हो सकता है, मुश्किल ही है, क्योंकि कोर्ट कहाँ से ढूंढेगी कि फैक्ट्स कहाँ है। अब यहाँ पर कोर्ट ये बताती है कि 11 मंथ्स पीरियड वो हाज़िर था और नो एक्सप्लेनेशन वाज व्हाटसोएवर अफोर्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन ऑफ द काउंसिल और द पिटिशनर ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हेयरिंग। लिहाजा जो एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
ڈیلے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا تھا، لہٰذا ایک پرنسپل ہے کہ جو پٹیشنر ہے وہ عدالت انجناب میں صاف ستھرے ہاتھوں سے نہیں آیا ہے، اور جو صاف ستھرے ہاتھوں سے نہیں آتا ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے، اور یہ ہم کئی پریسیڈنٹ کیس لا میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو ڈسکشن ہے وہ اپلوڈڈ ہے، آپ اس کو جو ریڈ جورسڈکشن ہے اس میں ہم یہ گراؤنڈز اور پرنسپل ڈسکس کر چکے ہیں۔ لہٰذا کورٹ یہ کہتی ہے کہ پارٹی اور کونسل فیل ٹو افیئر ان فیکٹ اماؤنٹ ٹو ابیوز آف پروسیس آف لا، کہ آپ انصاف بھی مانتے ہو اور آتے بھی نہیں ہو، لہٰذا اس طرح جو پریکٹس ہے یہ کیا ہے؟ قانون کی توہین ہے۔ پھر جو ایکسٹرا آرڈینری کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے ذریعے انووک کر کے، یعنی جو پٹیشن دائر کیا گیا تھا اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، یعنی کورٹ نے ریفیوز کر دیا، انکاری ہو گئے کہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ہے۔